پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ جو ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے امریکہ میں، اور امریکہ نہیں لگائی ہے سینکشن. تو اب یہ آپ کا امتحان ہے، میزائل پروگرام ہے، اس کا پاکستان تحریک انصاف یا نون لیگ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا، نہ اس کا فوج سے تعلق ہے. یہ پاکستان کے ایسٹ سے حکومت پاکستان اور پی ٹی آئی کے درمیان بامانی مذاکرات کے لیے پس پردہ بیک چینل رابطوں کو ایک بار پھر فعال کیا جا رہا ہے. ہم ان کو دوستی کرنا سکھا دیتے ہیں، ہم ان کو شاید مخالفت کرنا نہیں سکھاتے. میں یہی بات اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہوں گا. عمران خان آپ کو کتنے ہی برا کیوں نہ لگتے ہیں، لیکن ہی اینڈ ہز پارٹی آر اے ریالٹی آف دس کنٹری. پاکستان تحریک انصاف نے آج باقاعدہ طور پہ سلمان احمد صاحب کو پارٹی سے نکال دیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی، خاص طور پہ کل رات کو جو خبر آئی کہ امریکہ کی جانب سے 4 پاکستانی اداروں جس میں سے ایک سرکاری ادارہ بھی ہے اس کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی ہیں. اس کے بعد بہت سے آفٹر افیکٹس ہوئے ہیں اس خبر کے. دفتر خارجہ کی جانب سے بھی ریاکشن آیا. ان کا دفتر خارجہ کا پرانا ریاکشن تو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، لیکن اب اس وقت تک ہم ریکارڈنگ کر چکے تھے. ریکارڈنگ کے بعد جو ہے دفتر خارجہ نے اس کے اوپر بڑا سویر قسم کا ریاکشن دیا. اسی سے ملتا جلتا تھا جو ہم نے ایکچولی ویلاگ میں شیئر کیا تھا، جو انہوں نے ستمبر 2024 میں دیا تھا. خیر، اور بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے اپنے واٹس ایپ چینل کا ہم لنک شیئر کر رہے ہیں، آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. اور پچھلے چند دنوں کے اندر اس کے اندر بڑی تیزی سے فالوز کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہماری کال کے اوپر جو ہے اسے جوائن بھی کیا ہے. اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جناب سٹاک مارکیٹ کے اندر ایک بلڈ بات چل رہا ہے، اور تقریباً پیر سے جب سے مانیٹری پالیسی کا اعلان ہوا اور 2% کا جو ہے وہ کمی کا اعلان کیا گیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے، تو مارکیٹ کے اندر ایک ایسی گراوٹ شروع ہوئی ہے جو تقریباً پچھلے اب 3 دن کے یا 3 سیشنز جو ہوئے ہیں اس میں تقریباً 11,000 پوائنٹس کی کمی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. اب یہ ظاہری بات ہے، صرف 3 دن میں 11,000 پوائنٹس کی کمی ہو جانا یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ورنہ عام طور پہ 11,000 پوائنٹس جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹس 2 ہفتے لے جاتی ہیں کہ اس نمبر کے اندر وہ موومنٹ کرے. لیکن یہاں پہ 11,000 پوائنٹس کی جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے. اب اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ اس میں پولیٹیکل ریزنز بھی جو ہے وہ بلا وجہ نتھی کر رہے تھے لوگ. میں نے 1-2 ٹویٹس تو ایسی بھی دیکھی جس میں لوگوں نے لکھا ہوا تھا کہ جناب یہ جو عسکری پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ ہوا ہے نا، یہ اس کی وجہ سے ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کنٹینیوسلی بڑی پازیٹیو ٹرینڈس کے اندر چل رہی تھی، اور اس نے 1,17,000 پوائنٹس کو جو ہے وہ ٹچ کیا تھا. تو آٹومیٹکلی ایک کریکشن جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھی. یہ بیسکلی اسی کریکشن کا ایک فیز ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کریکشن کا فیز کتنی دیر چلتا ہے، لیکن یہ وہ بیسکلی کریکشن کا فیز ہے جس نے آنا ہی آنا ہوتا ہے، اور یہ ہر دفعہ آتا ہے. تو اس کا کوئی پولیٹیکل سچویشن سے آج سچ کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ یہ بھی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ انویسٹرز جو ہیں یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید اسٹیٹ بینک جو ہے وہ 3% کی کمی کرے گا، لیکن اس نے 2% کی ہے. شاید اس کا بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اوپر آیا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اچھا جی، اسٹاکس کے بارے میں بات ہوئی، اب کچھ ذرا کرکٹ کے حوالے سے بھی بات کر لیں. کرکٹ کے اندر جو ہے وہ ایک، اب آپ اس کو خوشخبری کہیں یا بری خبر کہیں، واٹ ایور ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کے یا بارڈر کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہیں یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. معاملہ ہے جناب چیمپئنز ٹرافی 2025 کا، جو کہ 19 فروری سے لے کے 19 مارچ تک کھیلی جانی تھی پاکستان میں، ابھی بھی کھیلی جائے گی، لیکن اب جو ہے وہ ایک ہائبرڈ ماڈل کے تحت جو ہے وہ اب یہ کھیلی جائے گی. انڈیا کے تمام میچز جو ہیں وہ اب کسی نیوٹرل گراؤنڈ کے اوپر ہوں گے، اور یہاں پہ نیوٹرل جانور نہیں ہوتا، نیوٹرل گراؤنڈ جو ہے نیوٹرل گراؤنڈ ہی ہوتا ہے. تو کرک انفو نے بیسکلی یہ خبر دی ہے کہ اس سلسلے میں ایک معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے، اور بھارت جو ہے وہ اپنے تمام میچز نیوٹرل وینیو پہ کھیلے گا. اور بھارت کے اندر ہونے والے جو ایونٹس ہوں گے، آئی سی سی ایونٹس ہوں گے، پاکستان وہ بھی نیوٹرل وینیوز کے اوپر اب کھیلے گا. دونوں سائڈز کے اوپر جو ہے وہ کافی اس کے اوپر تگ و دو چلتی رہی. پاکستان نے پہلے کہا، محسن نقوی صاحب نے، پی سی بی چیئرمین نے، کہ جی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، بھارت نہیں آتا تو نہ آئے. ادھر سے انڈیا نے بھی جو ہے بڑی ریزرویشن شیئر کی تھی، اور یہ پش کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ ایونٹ جو ہے وہ پاکستان سے لے لیا جائے اور یہ ایونٹ ہی پاکستان میں نہ ہو. لیکن الٹیمیٹلی جو ایک مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ نظر آیا ہے وہ یہی ہے کہ جناب بھارت کے میچز جو ہیں اور پاکستان کے میچز جو بھارت کے خلاف یا دیگر ملکوں کے خلاف بھارت کے اندر ہونے والے ایونٹس میں جو ہوں گے وہ نیوٹرل گراؤنڈز کے اوپر ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کے علاوہ 2008 کا وومنز T20 ورلڈ کپ بھی جو ہے وہ ہائبرڈ ماڈل کے تحت اب پاکستان میں ہوگا. یہ بھی پاکستان کو ایک ایڈوانٹیج جو ہے اس سلسلے میں ملا ہے. اور اس ماڈل کے تحت 8 ٹیموں کے ٹورنامنٹ میں صرف بھارت کے میچز پاکستان کے علاوہ کسی دوسرے مقام کے اوپر کھیلے جائیں گے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. محسن نقوی صاحب نے البتہ یہ کہا ہے کہ جی ہم تحریری معاہدے کے بغیر جو ہے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اب میرے خیال میں جو پی سی بی
کی جو ریزرویشن ہے وہ ریزرویشن اس بات کی شاید ہے کہ انڈیا ہو سکتا ہے ابھی تو اپنی بات منوا لے کہ ابھی اپنے میچز جو ہے وہ بعد میں باہر جو ہے وہ کھیل لے, لیکن جب اپنے ایونٹ کی باری آئے تو وہ پاکستان کے اوپر زور ڈالنا شروع کرے کہ نہیں جی آپ تو ادھر ہی آ کے کھیلیں. سو آئی تھنک دیٹ از دا ریزن کہ وہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو یہ تحریری طور پہ ہونا چاہیے, اور اس پہ بھارتی کرکٹ بورڈ کے جو ہے وہ سگنیچرز لینے بہت ضروری ہیں. کل کو کچھ پتہ نہیں نا, کچھ بھی ہو جائے. آپ اپنے یہاں پہ اپنے ہونے والے میچز تو سیکریفائز کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے بھارت ادھر جا کے کھیل لے, جب آپ کی باری آئے تو انڈیا آپ کے اوپر پریشر ڈالے, اچھا جی آپ نہیں آ رہے تو پھر آپ کی جگہ کسی دوسری ٹیم کو بلا لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا, اس لیے میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ یہ سگنیچرز جو ہیں وہ اس وقت یہاں پہ کروائے جائیں. اس کے علاوہ جناب کرکٹ کی مار دھاڑ سے اب ذرا سیاست کی مار دھاڑ کی طرف آتے ہیں, اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج باقاعدہ طور پہ سلمان احمد صاحب کو پارٹی سے نکال دیا ہے, اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ان کی بنیادی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے جی کہ پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ کیا گیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ میرے خیال میں ان کو ثقافت کے حوالے سے کوئی عہدہ ملا ہوا تھا پی ٹی آئی کے اندر, جہاں تک مجھے آخری یاد آ رہا ہے, اب مجھے لیٹلی نہیں پتا کہ کیا تھا. اور بیسکلی اختلاف جو شروع ہوا تھا, اور ہم نے اس کو کافی اس کے اوپر پن پوائنٹ بھی ہم نے کیا تھا کہ انہوں نے بشرا بی بی کے اگینسٹ بہت زیادہ ٹویٹس کرنا شروع کر دی تھیں, اور انہوں نے بشرا بی بی کے اوپر یہ الزامات لگانا شروع کیے تھے کہ جی یہ آئی ایس آئی کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہی ہیں, آئی ایس آئی کے ساتھ ایجنسیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ شروع کر دی تھی. اور میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں, یہ جو شہباز گل وغیرہ اور یہ سارے, یہ سلمان احمد پہ بول کیوں نہیں رہے. یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے مسز عمران خان کے حوالے سے, یا بڑے سویر قسم کے ایلیگیشنز لگا رہا ہے, تو اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے. تو الٹیمیٹلی اب ان کی رکنیت جو ہے وہ کینسل کر دی گئی. اب اس میں 2-3 اینگلز ہیں, اس ساری چیز کے حوالے سے 2-3 اینگلز ہیں. پہلا اینگل نمبر 1, سلمان احمد جو ہے وہ اس سے پہلے مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے, ملنے ملانے کے حوالے سے بڑا متحرک کردار ادا کرتے تھے جب وہ پاکستان میں تھے, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. بلکہ خرم روکڑی صاحب کے ذریعے جو ہے وہ جو ہے ایجنسیوں سے ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں سلمان احمد صاحب. لیکن اس کے بعد جب فالنگ آؤٹ ہو گئی اور سب کچھ جو ہے وہ ناراضگی کی طرف چلا گیا, سلمان احمد صاحب پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, امریکہ چلے گئے, اور وہاں پہ انہوں نے جنرل عاصم منیر اور ڈرٹی ہیری اور یہ بلا 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 وہ سارا کچھ جو ہے وہ کافی زیادہ بولنا شروع کیا. پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا, کچھ نہیں کہا, مطلب نہ ان کو روکا نہ ٹوکا. انہوں نے ٹویٹس کی, بلکہ کبھی کبھار وہ پوڈ کاسٹ وغیرہ میں بھی بیٹھتے تھے جو وایا زوم یا جو ویڈیوز ریکارڈ ہوتی تھی اس میں بھی کئی دفعہ بیٹھتے تھے اور برا بھلا کہتے تھے, اسٹیبلشمنٹ کو سب کچھ کہتے تھے, لیکن ان کے خلاف کبھی کوئی ایکشن نہیں ہوا. ایکشن ہوا تو کب ہوا, جب انہوں نے بشرا بی بی کے خلاف کچھ بولا. تو آپ ذرا مطلب اس بات سے اندازہ کریں کہ تب جا کے ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا گیا, جب انہوں نے مسز عمران خان کے اوپر جو ہے وہ لب کشائی شروع کی. مجھے نہیں پتا کہ کیا سلمان احمد کو کوئی شو کاز نوٹس دیا گیا یا نہیں دیا گیا, یا ان کو یہ موقع دیا گیا یا نہیں دیا گیا کہ جناب آپ ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ آپ اتنے بڑے جو الزامات لگا رہے ہیں وہ اس کی بنیاد کیا ہے. آئی ڈونٹ نو, لیکن اس بنیاد کی وجہ سے ہوا یہی ہے, اور تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. اور تو انہوں نے سلمان احمد نے اور کچھ بھی نہیں کیا, صرف ایک چیز ہٹ کے کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے بشرا بی بی کے اگینسٹ جو ہے وہ بہت ٹویٹس کرنا شروع کر دی. تو پاکستان تحریک انصاف کی ممبرشپ جو ہے ان کی گئی, فارغ کر دیا. اور ان کا اب سے نہیں ہے, بڑا پرانا ساتھ ہے. مطلب میں پرانا کہہ رہا ہوں تو 2013-14, بلکہ اس وقت بھی یہ عمران خان صاحب کے مختلف جلسوں میں جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے, اور وہ اپنا بینڈ لے کے, اور وہ سگنیچر ان کی جو ایک جیکٹ ہوتی تھی وہ پہن کے جو ہے, اور وہ کیپ وغیرہ پہن کے عمران خان صاحب کے لیے بڑے گانے گائے ہوئے انہوں نے, جذبہ جنون اور وہ سارا کچھ بہت کچھ کیا ہوا ہے. تو بشرا بی بی کے ساتھ جو تناؤ ہے اس کی وجہ سے ایک اور وکٹم آپ کہہ سکتے ہیں آیا ہو. مطلب اور بھی وکٹمز ہیں, اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف میں اور بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے بشرا بی بی کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کیا, یا کوئی ایسی بات ہوئی تو وہ فارغ ہو گئے. جس میں مطلب کہا جاتا ہے اون چودھری از ون آف دم, اون چودھری کا نام بھی جو ہے وہ آتا ہے, جہانگیر ترین صاحب کا نام آتا ہے, علیم خان صاحب کا اپنا گلہ ہے اس سلسلے میں. تو بہت سے بڑے بڑے نام ہیں, تو ان ناموں کی لسٹ میں اب سلمان احمد کا نام بھی جو ہے وہ آپ شامل کر لیجئے. ایون دو سلمان احمد نے کس پورے عرصے کے دوران عمران خان کے خلاف کچھ نہیں کہا. انہوں نے بار بار یہی کہا کہ میں عمران خان کا ساتھی ہوں, عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, اور بشرا بی بی کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی ساری پرابلمز ہیں. بلکہ ڈی چوک کے اوپر بھی جو کچھ ہوا انہوں نے کہا یہ بھی بشرا بی بی کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے, یہ خود وہاں سے نکل گئیں, اور جو لوگ تھے وہاں پہ وہ ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے, جاں بحق کیا گیا.
تو وہ سارا ملبہ جو ہے وہ بشرا بی بی پہ ڈالتا. تو بشرا بی بی کے اگینسٹ بیسکلی ہونے کی وجہ سے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی کے بارے میں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پالیٹکس میں نہیں ہے. بشرا بی بی کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پالیٹکس میں نہیں, اور بشرا بی بی تو پی ٹی آئی کی آفس ہولڈر بھی نہیں ہے. تو پھر کون سی ایسی پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی ہے جس کی بنیاد کے اوپر سلمان احمد کے اگینسٹ یہ ایکشن ہوا؟ سوال بنتا ہے نا, ایک سوال ہے کہ کسی پولیٹیکل فگر کے اگینسٹ تو انہوں نے کچھ بولا نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کی بیگم کے حوالے سے البتہ بہت کچھ بولا ہے انہوں نے. تو یہ دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. اچھا ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے کل رات کو, میں نے اس کے بارے میں ہم نے بات بھی کی تھی ڈیٹیل سے, اور وہ یہ تھا کہ جناب امریکہ کی جانب سے 4 مختلف اداروں کے حوالے سے, جو ادارے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے ساتھ وہ اٹیچڈ ہیں یا ان کو جو ہے وہ کمپوننٹس وغیرہ وہ چیزیں وغیرہ جو ہے وہ دیتے ہیں, تو ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے, جس میں سے ایک سرکاری ادارہ بھی ہے. تو میں نے, اگر آپ میرا پچھلا ویلاگ اٹھا کے دیکھیں تو میں نے اس کے اندر پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو ہیں, جو سپورٹر ووٹر ہیں, جن کو نالج نہیں ہے فارن پالیسی کے حوالے سے, ان چیزوں کے حوالے سے, یا ان پابندیوں کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے انہیں جب نہیں پتا, انہوں نے یہ کہنا ہے کہ وہ لو جی ساڈا کام جڑا نا ہو گیا, ہم نے جو احتجاج وغیرہ کیا تھا وہ رنگ لے آیا, دیکھا پیج کسنا شروع کر دیا ہے انہوں نے, پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے حوالے سے سب کچھ جو ہے وہ ایکشن ہوا ہے. جبکہ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ کے احتجاج کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ یہ ایشو جو ہے امریکہ کا, یہ نومبر 2021 سے سٹارٹ ہوا ہے, اور وہ کبھی سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں, کبھی اس قسم کی وہ چیزیں کرتے رہے ہیں جو سیکوینس وائز کئی دفعہ ہوتا رہا ہے. ہاں ایک چیز کا ڈفرینس یہ ہے کہ اس مرتبہ پاکستان کے ایک سرکاری ادارے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے وہ سینکشنز کی ہیں. اس سے پہلے پرائیویٹ اداروں کے اوپر یا پرائیویٹ افراد کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز لگتی رہی ہیں, اس مرتبہ ایک سرکاری ادارے کے اوپر جو ہے وہ سینکشن لگائی گئی ہے. یہ ڈفرینس ضرور ہے, لیکن اس کا آن دا فیس آف اٹ کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا ان کے احتجاج یا امریکہ کے اندر ہونے والی لابی, اس کے ساتھ ایز سچ کوئی تعلق نہیں لگتا. لیکن وہ بیچارے نہیں پتا ہونا, سپورٹروں ووٹروں کو بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا, انہوں نے کہا بھاجی ایوی اسی کتا ہے, جبکہ ایکچولی ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, ہم اس سے دور ہیں. اس میں عقل مندی کا جو مظاہرہ کیا میرے خیال میں مجھے کہنا چاہیے وہ زلفی بخاری صاحب نے کیا. انہوں نے اس پہ باقاعدہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا وی اسٹرانگلی اپوز دا US sanctions on national development complex in 3 commercial entities. Due to Pakistan's geographical positioning, it is imperative that Pakistan always takes the appropriate measures to protect its national sovereignty. It's unfortunate that even on its last legs, President Biden's regime maintains its double standards. تو انہوں نے یہ مطلب بڑی کام کی بات جو ہے وہ انہوں نے کی. صرف کہانی جو ہے وہ یہاں تک نہیں ہوتی, بلکہ شیریں مزاری نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا یو ہیز بین ٹارگیٹنگ our nuclear and missile programs for decades and it never works nor will it now. Only exposes US hypocrisy as it supplies India with ABM systems and reactive fuel and assist rogue entity Israel's nuke program. Perhaps real intent is a Faustian deal. تو انہوں نے بھی کنڈیم کیا, شیریں مزاری نے بھی کیا. تو یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ آپ کم از کم پاکستان کے حوالے سے سوچئے, سیاسی اختلاف یا ان چیزوں کے حوالے سے نہیں, کیونکہ یہ جو سینکشنز ہیں وہ بیسکلی پاکستان کے خلاف لگانے کی کوشش کی گئی ہیں. ایون دو یہ ان میں سے 3 جو ہے وہ پرائیویٹ انٹیٹیز ہیں, لیکن نشانہ جو ہے وہ پاکستان کو بنایا گیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے میرے خیال میں بڑی اس پہ, یا ان کے رہنماؤں نے بڑی ایک اچھی مورل پوزیشن لی ہے اس کو, بلکہ میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی جو ہے وہ کنڈیم کرنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ جو ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے امریکہ میں, اور امریکہ نہیں لگائی ہے سینکشن. تو اب یہ آپ کا امتحان ہے. زلفی بخاری تو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے, لیکن امریکہ میں جہاں سے ٹویٹر اکاؤنٹ یا باقی فیس بک اکاؤنٹ جو ہینڈل ہو رہا ہے, آپ کریں نا امریکہ کی اب یہاں پہ اس کی مذمت کریں, اس کا کہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے. بلکہ شہباز گل جو بیٹھا ہوا ہے اس سے بھی چاہیے مذمت کرے, وہ بھی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے نا, اور باقی بھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ باقی بھی جتنے لونڈے لپاڑے آپ نے امریکہ میں بٹھائے ہوئے ہیں, سب سے کہیں کہ اس کی مذمت کریں کہ جناب ہاؤ ڈے یو ڈو دیٹ اگینسٹ پاکستان. پاکستان کے بیلسٹک اینٹی بیلسٹک جو میزائل پروگرام ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف یا نون لیگ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا, نہ اس کا فوج سے تعلق ہے. یہ پاکستان کے ایسٹس ہے, یہ پاکستان کا پروگرام ہے. تو پاکستان کے پروگرامز کا کوئی سیاسی بنیادوں کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے نا. تو وہ تمام لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے اس طرح وہ ایکسپوز ہوتے ہیں, جب اپنے منہ کے اوپر ٹیپ لگا لیتے ہیں نا, وہ اس طرح ایکسپوز ہوتے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, خدا کے لیے پارٹی لائنوں سے بڑھ کے ان سے اوپر آ کے اس کو کنڈیم کریں. اس چیز کو آپ کے کنڈیم کرنے سے ہونا تو کچھ نہیں ہے, مجھے ظاہری بات ہے یہ تو نہیں ہونا نا کہ آپ کنڈیم کریں گے, لیکن جو تھوڑی دیر پہلے وہ جو جس کو وہ ساری امیدیں جس سی باندھی ہوئی تھی, جو فری عمران خان نے سارا کچھ کریں اس کو ٹیگ, اسے ٹیگ کریں کہ یہ کیا بے شرمی کی ہے تم لوگوں نے. وہ جتنے لوگ جنہوں نے عمران خان کے حق میں ٹویٹیں کی نا امریکہ میں بیٹھے ہوئے, ان سب سے کروائیں اب ٹویٹیں
اب یہ بھی تو کریں نا, یہ بھی اس کے لیے بھی تو جائیں, اس کے لیے بھی تو لابی کریں اب جا کے, اس کے لیے بھی کہیں کہ جناب ہاؤ ڈیئر یو ڈو دیٹ, ہاؤ ڈیئر یو ڈو دیٹ ود پاکستان. آپ سینکشنز نہیں لگا سکتے پاکستان کے خلاف, نہیں, یہاں پہ آ کے منہ بند ہو جائیں گے, کیونکہ شاید آدھوں کو اس بات کا ڈر ہوگا ہمارا گرین کارڈ نہ لے لیا جائے, آدھوں کو اس بات کا ڈر ہوگا ہمیں اٹھا کے پاکستان واپس نہ بھیجتے, اسی پاکستان واپس چلے گئے تو پھر اسی کتنے جانا, یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. تو رائز اپ فار یور کنٹری فرسٹ, یہ سیاسی بنیادوں پہ لڑائی آپ لڑتے رہیں, مجھے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, آپ اپنا احتجاج کرتے رہیں, ویلاگس کرتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, لیکن ان چیزوں سے بالاتر ہو کے کریں جو کچھ بھی کرنا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی, انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت ہوئی, اور اس میں جناب شاہ محمود قریشی, علی امین گنڈا پور, کنول شوزب, شبلی فراز, شہریار آفریدی, ان سب کے اوپر جو ہے 14 ملزمان ہیں جن کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. انہوں نے ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا ہے, اور 6 ملزمان کو جو ہے عدالت نے مزید 6 ملزمان کو طلب کیا ہے جن پہ فرد جرم ابھی عائد ہونا باقی ہے. اس دوران جو ہے وہ علی امین گنڈا پور, شیخ رشید, صداقت علی عباسی جو ہے البتہ کمرہ عدالت کے اندر ہی موجود تھے. ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے, انصار عباسی صاحب کی یہ خبر ہے, اور وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ جناب حکومت پاکستان اور پی ٹی آئی کے درمیان بامانی مذاکرات کے لیے پس پردہ بیک چینل رابطوں کو ایک بار پھر فعال کیا جا رہا ہے. میں نے ایکچولی یہ بات آپ سے کل پرسوں بھی میں نے کہی تھی کہ یہ کافی حد تک چیزیں جو ہیں اب وہ ایکٹیو ہو رہی ہیں, اور اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا رول ادا کر رہی ہے, وچ از اے گڈ تھنگ. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس کہ کم از کم کوئی ایسا طریقہ, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ بڑے سے بڑے آپس میں مخالفین بھی جو ہیں, آپ 1971 کے سانحہ اٹھا کے دیکھ لیں, 1971 کی جنگ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے اندر بھی اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو الٹیمیٹلی اکٹھے بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, 2014 کے اندر اے پی ایس کا واقعہ ہوا, وہی نواز شریف جس کے اگینسٹ عمران خان سے اس وقت جو ہے وہ دھرنا دیے ہوئے تھے, الٹیمیٹلی دونوں نے مل کے پریس کانفرنس کی کیونکہ اس ایک مدعے کے اوپر اکٹھے ہوئے. تو آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے, بڑے سے بڑا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اینڈ میں ایوری ون از اے پاکستانی. اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں, آپ میرے تمام ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیجئے, مجھے ویلاگس کرتے ہوئے 4.25 سال ہو چکے ہیں. 4.25 سال میں پاکستان کے کسی سیاستدان کو میں نے کبھی غدار نہیں ڈکلیئر کیا, میں نے کبھی کسی کی حب الوطنی کے اوپر سوال نہیں کیا, میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ کمتر پاکستانی ہے وہ زیادہ پاکستانی ہے, یہ کبھی کسی کو نہیں کہا, کیونکہ میری نظر میں سب پاکستانی ہیں. نظریات مختلف ہو سکتے ہیں, نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے, تو یہاں پہ بھی آپس میں ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کیوں نہ پش کر رہی ہو, لیکن اگر بیٹھ کے چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں تو پلیز گیٹ دیم ریزالو. یہ اچھی بات ہے کہ آپس میں یہ چینل جو ہے وہ کھل رہا ہے. میں چینل کھلنے کے حوالے سے مجھے یاد آیا, کل شیر افضل مروت صاحب میرے شو میں آئے ہوئے تھے, تو یہ وہی شیر افضل مروت صاحب ہیں جنہوں نے میرے اگینسٹ جو ہے قانونی کارروائی کا آغاز کیا, بلکہ وہ قانونی کارروائی ابھی بھی چل رہی ہے, ڈزنٹ میٹر, خیر ہے, وہ ان کا رائٹ ہے, وہ اگر اپنا حق استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ 100 دفعہ کریں. لیکن میں نے ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی, میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا جی آپ آئیے ہمارے پروگرام میں, ہم آپ کو ایز اے گیسٹ بلانا چاہتے ہیں. اختلاف آپ سے ہے, شیر افضل مروت صاحب سے اختلاف ہے, اور اختلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دشمنی ہو گئی ہے, یہ قطعی طور پہ نہیں. آپ ہمارے مہمان ہیں, آئیے اگر اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے. اینڈ ہی واز ویری گریشیس, میں ان کے بارے میں بھی یہ کہنا چاہوں گا, ہی واز ویری گریشیس کہ وہ آئے ہیں میرے پروگرام میں, وہ بیٹھے, انہوں نے میرے سوالوں کے جواب دیے, اور بڑے کارڈلی ہم نے آپس میں یہ کنڈکٹ کیا یہ چیز, اور ہم ان کو آئندہ بھی بلائیں گے. میں ہمیشہ اسی لیے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے بڑا فالٹ مجھے جو نظر آتا ہے, اور یہ میری بات بڑی غور سے سنیے گا, مجھے سب سے بڑا فالٹ جو آج کی جنریشن کے اندر آتا ہے نا, ہم ان کو دوستی کرنا سکھا دیتے ہیں, ہم ان کو شاید مخالفت کرنا نہیں سکھاتے. اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو مخالفت کرنا سکھائیے کہ بیٹا مخالفت کس چیز کو کہتے ہیں اور دشمنی کس چیز کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی مخالفت, اختلاف اور دشمنی کو جیسے ایک گھڑے میں ڈال کے نا یوں کر کے ہلا دیا گیا, اور ہم نے اختلاف کو بھی جو ہے وہ دشمنی میں کنورٹ کر دیا ہوا. میں یہی بات پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کو دونوں کے حوالے سے بات کہوں گا کہ آپ کا دیگر سیاسی جماعتوں سے بے شک اختلاف ہے, دشمنی نہیں ہے. خدا کے لیے اس میں سے باہر نکلیے, خدا کے لیے یہ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ اس کرۂ ارض پہ یا اس ملک کے اندر ایک ہی اینٹی ہے اور وہی فرشتوں کی جماعت ہے اور اسے پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں. اور I will say the same thing to the other political parties also. میں یہی بات اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو کتنی ہی زہر کیوں نہ لگتی ہو, عمران خان آپ کو کتنے ہی برا کیوں نہ لگتے ہوں, لیکن he and his party are a reality of this country. ان کے ساتھ گفت و شنید کریں, ان سے بات چیت کریں, ان کو واپس دھارے کے اندر لے کر آئیں.
دونوں سائڈیں جو ہیں وہ اپنی اپنی حرکتوں اور سکنات کے اوپر برائے مہربانی نظر ثانی کریں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.